بچوں ایسا نہیں چلے گا، آپ نے غلط حرکت کی ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں کاروائی کر کے چلے جائیں اور اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے اور ایک مسلم ملک ہونے کے ناطے ہم آپ کو کچھ کہیں گے نہیں۔ دیکھیے بہت ساری آسپیکٹس ہیں اس پوری صورتحال کے۔ ایک تو یہ کہ ایران نے جو زیادتی کل کی تھی اس کا دندہ شکن جواب پاکستان کی مسلح افواج نے دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوجیں جو ہیں اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل اور آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز جو ہیں ان کا دفاع کریں، اور یہ اور کاہے کے لیے ہوتی ہیں، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر عوام کے سے توقع رکھنا کہ وہ اپنی فوجوں کے پیچھے دیوار کی طرح کھڑے ہوں یہ ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن ہماری فوج نے آج نہیں ہمیشہ سے اور آج خاص طور سے یہ ثابت کیا ہے کہ نہیں، وہ کسی نے خوب کہا تھا کہ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں۔ تو جب افواج جو ہیں وہ قومی جذبے سے سرشار ہوتی ہیں تو پھر کوئی بھی دوست ہو دشمن ہو وہ آپ سے پھر لبرٹی نہیں لے سکتا اور نہ لینی چاہیے۔ ایبسلیوٹلی۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وزارت خارجہ نے بالکل اس کی تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں۔ آج کے سیستان کے علاقے میں ہم نے بی ایل اے کے اور بی ایل ایف، یہ ہے بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ، ان کے جو دہشت گرد تھے جو پاکستان میں آ کے کارروائیاں کر کے اور چپ کر کے جا کے وہاں چھپ جاتے تھے، ان کو ٹارگٹ کیا، اور یہ سارا آپریشن جو ہے یہ انٹیلیجنس بیس تھا۔ اس لیے جو ایران کی طرف سے جو یعنی رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس سے پاکستان کی کارروائی اور بھی جسٹیفائی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ مارے گئے ہیں یہ ایرانی شہری نہیں ہیں، which is true، سویلین نہیں ہے، ہم خود بھی کہتے ہیں، بلکہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے فورن آفس نے اور آئی ایس پی آر نے مل کے تو ان لوگوں کے نام بھی دے دیے ہیں جو وہاں پر چھپے ہوئے تھے اور یہاں پر ہمیں مطلوب تھے۔ ان کے نام ضرور پڑھوں گا میں: دوستہ عرف چیئرمین، بجر عرف سوخت، ساحل عرف شفق، اصغر عرف بشام اور وزیر عرف وزی، یہ لوگ شامل تھے اس کے اندر، اور یہ یہاں پر دہشت گرد کارروائیاں جو ہیں بلوچستان کے علاقے میں جو سیستان سے ملتا ہوا بارڈر ہے اس کے کراس کرتے تھے آ کے اور جا کے وہاں چھپ جاتے تھے۔ یہ پاکستان جو ہے نا اس نے ایران کی طرح سے اچانک حملہ نہیں کیا ہے۔ ہماری وزارت خارجہ نے بھی ہمیں بتایا، ہماری آئی ایس پی آر نے بھی ہمیں بتایا کہ ہم ایران کو مطلع کرتے رہے ہیں کہ دیکھیے یہ کچھ ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے نیچے، تو آپ ذرا اس کا خیال کیجئے۔ اور جب انہوں نے دیکھا، اور برداشت کی بھی کوئی کہتے ہیں حد ہوتی ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے باوجود بھی پہل نہیں کی۔ جی بالکل، پہل ایران نے کی تو وہ رد عمل اس کو برداشت کرنا پڑے گا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جسٹیفائیڈ ہے بلکہ قوم کی امنگوں کے عین مطابق ہے۔ اس میں کہیں کوئی اور کنسیڈریشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کیا گیا تھا، خلاف ورزی ہوئی تھی اس کا جواب ضرور دینا چاہیے تھا۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے کوئی زیادہ دیر نہیں لگائی اس میں۔ ہمارے ساتھ یہ لبرٹی لے کے ہندوستان نے دیکھا، ہم نے اس کو وہ سبق پڑھایا کہ اب وہ 10 دفعہ سوچیں گے پاکستان کا رخ کرتے ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ ہم نے ان کے جہاز یہاں گرا لیے تھے بلکہ ہم نے جا کے پینیٹریٹ کر کے کشمیر کے علاقے میں ان کی جو سٹنگ فورسز تھی، سٹنگ ڈکس تھے، جو ان کے جو ہوائی جہاز کھڑے ہوئے تھے، ان کو ٹارگٹ کیا اور ان کو وارن کیا کہ یو آر ایٹ آ ٹارگٹ اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ بیک۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے جگرا چاہیے اس قسم کے فیصلے کے لیے۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے ایران کے بارے میں جو میرے جذبات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ میں نا 1960-70s کا ایران ڈھونڈ رہا ہوں۔ 1960s میں آپ کو میں کیا بتاؤں کہ ایران نے پاکستان کے لیے کیا کیا تھا، اور 70s کے بعد 79 میں جب ریولوشن آیا وہاں، اس کے بعد سے جو ایک طویل سینکشن رجیمز ہیں اس میں پاکستان نے ایران کے لیے کیا کیا ہے، اس کے لیے بھی بہت وقت چاہیے بیان کرنے کے لیے۔ تو میری جو تلاش ہے وہ بے معنی نہیں ہے۔ میں آپ کو ریکال کر کے بتاؤں گا 1974 میں جو سیکنڈ اسلامک سمٹ ہوئی تھی لاہور میں، اس میں اس وقت کے شہنشاہ جو تھے ایران کے وہ تین بڑے نام تھے، جن میں ایک کنگ فیصل تھے جنہوں نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام میں اندھا دھند فنڈنگ جس کو کہتے ہیں وہ کی، دوسرے شاہ ایران تھے، اور تیسرے کرنل قذافی تھے۔ یہ تین بڑے سٹالورٹس تھے جنہوں نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے لیے وہ سرمایہ فراہم کیا، اور مجھے ایک بڑی یعنی لوز تو میں نہیں کہوں گا لیکن یہ کہ سیکس میں ڈالرز آئے تھے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے لیے، اور جس کے نتیجے میں پاکستان مسلمان دنیا کا پہلا نیوکلیر پاور بنا۔ ٹھیک ہے جی۔
تو ہم تو وہ ایران ڈھونڈ رہے ہیں آج کل. میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ ریولوشن کے بعد سے ہمارے تعلقات کو یا تو نظر لگ گئی ہے اور یا پھر کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ضرور ہے. لیکن یہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, عراق میں بھی کیا ہے, دیکھیے یہ مجھے اس بات کے اوپر مجھے بہت زیادہ اعتراض ہے ایرانین لیڈرشپ پر. بھائی صاحب, آپ غزہ کی جنگ کے بہت بڑے پلیئر بنتے ہیں اور وہاں آپ نے آج تک صرف خالی گیدڑ بھبکیاں دی ہیں, آواز دی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے حوثیوں کو بھی مروایا ہے, وہ آگے ہیں. غزہ کے لوگ جو ہیں فلسطینی, وہ اندھا دھند شہادتیں جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں. وہاں تو آپ نے کوئی بم نہیں چلایا اور یہاں آپ پڑ گئے آپ ایک دوست ملک کو. پلٹ کے دیکھا بھی نہیں آپ نے کہ ہیں کون ہم, جہاں آپ جا رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے. آپ نے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی. ایک تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک طرف غزہ کی لڑائی ہو رہی ہے, غزہ کی جنگ ہو رہی ہے, وہاں کوئی پریکٹیکل رول ادا کرنے کی بجائے, وہاں اس جنگ کا حصہ بننے کی بجائے انہوں نے کیوں بہتر سمجھا کہ پاکستان جیسے دوست کے ساتھ یہ پنگا لے لیا جائے. یہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. کون اس کا آتھر ہے, کس نے یہ اتھورائز کیا, کس کا یہ فیصلہ تھا؟ وہ سارے لوگ جو ہیں اپنی قوم کے بھی مجرم ہیں اور ہمارے تو باہر لوگ مجرم ہیں. اگر کسی دشمن پر بھی اٹیک کرنا ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو تھنک 100 ٹائمز, اور آپ تو ایک نیبرنگ مسلم اور پھر فرینڈلی کنٹری پر اٹیک کر رہے ہیں. کریکٹ. ہم نے جب ریولوشن آیا تو ہم نے چند سلوگنز سنے تھے ایران کی طرف سے, مرگ بر امریکہ, مرگ بر برطانیہ, مرگ بر فرانسا, مرد آباد. تو یہ مرد آباد. تو یہ ہم نے جو آپریشن کیا ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے مرگ بر سرم چار. تھوڑا سا ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ سرم چار اور یہ مرگ بر کیا ہوتا ہے. مرگ بر مینز مرد آباد, اور یہ سرم چار جو ہے یہ بلوچی لفظ ہے, اس کا مطلب ہے جان اور سر قربان کرنے والے لوگ. تو اسی لیے ہم نے اس کا نام جو ہے آپریشن سرم چار رکھا, تاکہ ان قوتوں کو سبق سکھایا جا سکے جو پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے خلاف دوسرے ملک کی سرزمین پہ بیٹھ کے سازشوں میں ملوث ہے. اب آجائے جناب, ہم تھوڑا سا اور ذرا ایران کو اور ایرانی لوگوں کو ذرا باور کرانا چاہتے ہیں. ہماری برداشت کی اپر لمٹ جو ہے وہ ہم کراس کر چکے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب کلبوسن آیا کہاں سے آیا تھا؟ وہ چابہار سے آیا تھا. چابہار میں کیا ہو رہا تھا؟ چابہار میں ہندوستان جو ہے وہ $400 بلین کی انویسٹمنٹ کر کے دلی سے لے کے چابہار تک سڑک بنانے کے چکر میں تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں جس قسم کی سرمایہ کاری آپ کو چاہیے بلینک چیک ہم آپ کو دے دیں گے. کیا وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف تھا آپریشن؟ اگر وہ تھا تو پھر یہ ساری کڑیاں اگر آپ ملائیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کلبوسن کون تھا. یہ اجیت ڈوول نے ایک سیل بنایا ہوا ہے ہندوستان میں جو راہ کے تحت چلتا ہے. اس نے $1 بلین کا اس کا سالانہ بجٹ ہے, اور اس کا موٹو ہے ڈسٹرائے سی پیک. ٹھیک ہے جی. اب سی پیک کے حوالے سے بھی دو باتیں یہاں بتانا بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ ایک اچھے وقت میں پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے, ایران نے درخواست کی تھی پاکستان سے کہ آپ ہماری چابہار جو پورٹ ہے اس کو سپلیمنٹری پورٹ بنا لیجئے اپنی گوادر کی, تاکہ اگر آپ کے ہاں چوک ہو جائے جگہ, بے پناہ شپس آنے کی وجہ سے کارگو لے کے, تو آپ انہیں پارک کر سکتے ہیں. وہ درخواست زیر غور تھی, لیکن اب یہ کسی نے اس کو فلیتی دکھا دی ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کیا ہوا ہے. ڈائیلاگ چابہار پر جاری بھی تھے نا ہمارے اب کریکٹ. ابھی یہ دیکھیے بہت سارے تعلقات جو ہیں اس کی تفصیل بیان کرنے بیٹھیں گے تو بہت وقت لگ جائے گا. دیکھیے ہم نے بجلی ان سے لی, جبکہ ایران کی کوئی چیز جو ہے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس وقت ہم نے ان کی بجلی لی, پیسے دیتے تھے ہم ان کو, ہم ان کی گیس خریدنا چاہتے تھے. یعنی ہماری طرف سے تو جیسچرز کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن اس طرف سے جس طرح کا اظہار کیا گیا ہے اس پر مجھے حیرت بھی ہے, دکھ بھی ہے اور خوشی بھی ہے, کیونکہ میرے ملک کی افواج نے بہت دبنگ ایکشن جو ہے وہ کیا ہے, اور ایک مرتبہ پھر ہم نے ثابت کر دیا ہے ڈونٹ ٹیک پنگا. I think that was much needed reaction پاکستان کی جانب سے دینا چاہیے تھا. سر چائنا اور کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم سالس جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیے جیسا میں نے کہا کہ چین پاکستان میں اور اس خطے میں سٹیک ہولڈر ہے بیکاز آف دا سی پیک. ایبسلیوٹلی. لہٰذا ان خارجہ کا بیان یہ ہے کہ ایران اور پاکستان دونوں جو ہے ان کو تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور ان کے جو سفیر ہیں پاکستان میں انہوں نے یہ پیشکش کی ہے کہ ہم مصالحت کے لیے تیار ہیں ایران اور پاکستان کے اس کانفلکٹ میں. جیسا میں نے کہا پہلے کہ یہ اس کی وجہ بنیادی طور یہ ہے کہ وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے, بڑا میجر سٹیک ہولڈر. دوسرا جناب افغانستان نے بھی کہا ہے, افغانستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اس کے اوپر یقینی طور پہ پریشان ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کو
بہت بردباری اور تحمل کا پاکستان اور ایران دونوں سوری پاکستان اور ایران کو بہت تحمل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صورتحال ایک دفعہ اگر ہاتھ سے نکل جائے تو پھر واپسی جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اب آ جائیں جناب وزارت خارجہ کا، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ بہت اچھی طرح سے انہوں نے پوری صورتحال کی وضاحت کر دی ہے۔ ISPR نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر ایکچوئل صورتحال جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھ دی ہے اور اس کو پذیرائی ملی ہے۔ مجھے ابھی تک کوئی ایسی آواز اٹھتی دکھائی نہیں دیتی اور نہ اٹھنی چاہیے، کیونکہ یہ سارا عمل جو ہوا ہے یہ ہے پاکستان کے مفاد میں ہوا ہے۔ اچھا، جو امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے جی، اب آ رہا ہوں جی، میتھیو ملر صاحب نے جو ایران ہو پاکستان ہو، جب کبھی بھی یہاں کچھ ہوتا ہے تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں ان کو مطلب ہے اس اعتبار سے کبھی سیریس لینے کے لیے آمادہ نہیں ہوں کہ وہ پاکستان کے مفاد میں کوئی کام کریں گے، انہوں نے آج تک نہیں کیا ہے، وہ کبھی نہیں کریں گے۔ ہمیں استعمال کر کے وہ جس طرح سے پھینک کے گئے ہیں افغانستان میں، آپ کے سامنے ہے وہ جنگ جو نیٹو کے 29 ممالک نہیں جیت سکے، وہ ہم نے ان کو جیت کے دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، پلیٹ میں رکھ کے دی تھی۔ لیکن انہوں نے 40 لاکھ مہاجرین کا بوجھ ہم پہ ڈال کے جنیوا میں جا کے ایگریمنٹ کر کے پلٹ کے نہیں دیکھا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور جو ان کی اپنی کمٹمنٹس تھی، وار سپورٹ فنڈنگ تھی، اور جو مہاجرین کے لیے جو کچھ آنا تھا وہ سب کچھ بھی انہوں نے ہمیں دینا عرصے سے بند کیا ہوا ہے۔ لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ایران کے اس حملے کی مذمت کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے جناب، ہمیں سوٹ کرتا ہے آپ کا یہ بیان، لیکن یہ کہ اس کو جواز بنا کے خدا کے واسطے ہم یہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کسی بھی اور ملک کو یا پاکستان کو اپنی ایکسرسائز لینڈ بنا کے اور ایران کے اوپر چڑھ دیں، یہ ہمارے مفاد میں بھی نہیں ہے اور ہم ہونے بھی نہیں دیں گے۔ سر یہ بہت زیادہ یہ ایک چیز چل رہی ہے، یہ سوشل میڈیا کے اوپر میں نے بہت ساری آوازیں سنی ہیں، فورن میڈیا پہ میں نے یہ دیکھی ہیں خبریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس چیز کو دے کوڈ پلے ود دیٹ، وہ ایک سچویشن کو، کیونکہ ایران کے اوپر پہلے سے ہی آلریڈی بہت زیادہ پابندیاں تو لگی ہوئی ہیں، تو وہ اس کو دیکھیے اس وقت جو ہے ایک ذمہ دار ملٹری لیڈرشپ ہے، ایک ذمہ دار گورنمنٹ ہے، چاہے وہ انٹرم ہے۔ ہم توقع کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، جیسا کہ 8 فروری کو ہوں گے، تو جو بھی حکومت آئے گی وہ اسی اسپرٹ کو لے کے، اسی پالیسی کو لے کے آگے چلے گی کہ کسی کو بھی، چاہے وہ دوست ہے چاہے وہ دشمن ہے، پاکستان کے اندر کی پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی وائلیشن کی اجازت ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ اب جناب یہ بات چیت مکمل نہیں ہوگی اگر ہم نے مہاتما خان کا ذکر نہ کیا اس میں، بس کوئکلی بریک پر جانا ہے۔ مہاتما خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے جناب، ایران کے ساتھ آپ نے معاملہ جات خراب کر کے اب 3 طرف دیکھیں، اگر آپ تو ادھر انڈیا ہے، ادھر افغانستان ہے، ادھر ایران ہے، وہ یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو ایران گیا تھا، میں وہاں کی ٹاپ لیڈرشپ سے ملا تھا، وہاں تو بڑی گڈ ول تھی جی لوگوں کے دلوں میں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس خطے میں صورتحال کیا بنے گی۔ دوسری بات، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ان کا خیال یہ ہے کہ صورتحال کو اگنائٹ کرنے کی بجائے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے ان کی یہ بات اس حد تک درست ہے کہ اگر لیڈرشپ وزڈم کا مظاہرہ کرے، خاص طور سے ایرانین لیڈرشپ، اور اسے ڈیفیوز کرنے کی سنجیدہ کوشش کرے تو پاکستان اس کو یقینی طور پہ ویلکم کرے گا۔ لیکن اگر آپ ہمیں آنکھیں دکھائیں گے، اگر آپ ہمارے اوپر چڑھ دوڑنا چاہیں گے، اس کی تو ڈپلومیٹک جو ہوتے ہیں نا لاز اور ڈپلومیٹک جو نارمز اور ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، اس میں آپ کو ٹیبل ٹاک پر ایونچولی آنا پڑتا ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دوست ملکوں کے بیچ یہ پہلے ہونا چاہیے، اگریشن سے پہلے ایسے ہو، یہ نہیں ہے کہ آپ حملہ کر دیں اور پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں ڈپلومیٹک ٹیبل کے اوپر۔ دشمن سے تو توقع کر سکتے ہیں آپ، یہ دوست سے نہیں کر سکتے، دوست سے ایسا نہیں کر سکتے، لیکن ہو جاتی ہیں، پکے دوستوں میں بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔